بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے لیسن جو کرنا ہے وہ ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن۔ یہ لیسن نمبر 9 ہے اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز دکھائی گئی ہے بھوک اور پھر بڑھتی ہوئی آبادی، ایکسپلوژن کہتے ہیں جو عمومی طور پہ دھماکہ ہوتا ہے، بڑھتی ہوئی آبادی کا جو دھماکہ، یعنی مطلب یہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی اس کے بارے میں۔ اس مضمون میں یہ ایک فیمیل رائٹر ہے، اس نے لکھی ہے اس مضمون میں مصنفہ نے دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجوہات اور اس پر کے اثرات پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے لحاظ سے اس کے خیال کے مطابق آبادی میں بے تحاشا اضافہ خوراک کی کمی کی وجہ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کے مسائل کی وجہ بھی بن رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا میں بدحالی، بے چینی اور بد امنی پھیلنے کے بہت سے خدشات جو ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بھوک بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب دن میں مشقت کرنے کے بعد ہمیں کھانا نہ ملے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر دن بھر بندہ کام کرتا ہے اور کھانا وغیرہ اگر مل جاتا ہے تو اس کو اب بھوک نہیں کہتے۔ بھوک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور یا دیر سے ملے، لیکن بھوک سے یہ مراد نہیں ہے جو میں نے بات بتائی، بلکہ کھانا نہ ملنا یا سارے دن کے بعد کھانا نہ ملنا، اس کو آپ بھوکا نہیں کہتے۔ بھوکے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کھانا کب ملنا ہے اور اس کے پاس نہ دن کا وقت کھانا ہو نہ رات کے وقت کھانا ہو، اور نہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ کب اس کو کھانا ملنا ہے، اس کو اصل میں ہم بھوک کہتے ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق جو لگاتار بھوک کا نام ہی فیمن کہتا ہے، مسلسل جو بھوک ہوتی ہے، یعنی کہ جو بندہ کافی دیر تک کھانا نہیں کھاتا، اسی کو آپ قحط کہتے ہیں۔ قحط دنیا کے آغاز سے ہی انسان کے لیے ایک مسئلہ بنا رہا ہے۔ قحط کا سب سے بڑا ذکر مصر کے ایک فرعون نے پتھر پر نقش کروایا تھا، اس کے مطابق، ٹھیک ہے، اس نے لکھوایا تھا کہ میرے عہد حکومت میں دریائے نیل میں 7 سال سے سیلاب نہیں آیا، غلے کی بڑی قلت رہی، مطلب وہ پانی کی کمی کی وجہ سے قلت رہی ہے، کھانے کا کچھ نہیں تھا، جو لوگ جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے اب چل بھی نہیں سکتے، یعنی کہ وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے چل نہیں سکتے، غلہ کے گودام ٹوٹے پڑے ہیں اور بالکل خالی ہیں، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے لکھی تھی۔ انجیل جس کو آپ بائبل کہتے ہیں، بائبل کے اندر کئی قحط یا کئی جو مختلف کہہ لیں قحط آئی ہیں دنیا میں، اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر جو قحط ہوئی اس کا بھی ذکر اس لیسن میں ہے، اور اس کے آس پاس علاقوں میں تقریباً کہا جاتا ہے 7 سال تک جو ہے وہ قحط جاری رہی، اور اسی کے لیے کے انتظام کے لیے یوسف علیہ السلام نے پہلی دفعہ انتظام بھی کیا تھا، اور انہوں نے اچھی فصلوں کے زمانے میں لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اپنے غلہ کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر بڑی جدوجہد کے ساتھ مصر کو 7 سال کے اندر، یعنی کہ وہ قحط جب ختم ہوئی تو اس وقت یا مشکل کڑے وقت سے نکالا اور بہت سے لوگوں کو بھوکوں مرنے سے روکا بھی، یعنی کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے دور کی جو واقعات ہیں وہ بھی اس میں نظر آتے ہیں، وہ قحط کے اندر ان کی بھی داستان ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت فلسطین سے ان کے جو بھائی مصر بھی آئے تھے، وہ بھی یہی لینے، یہ کھانا وغیرہ اناج لینے، اور وہ واقعہ سارا آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے سورہ یوسف کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مثال دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1800 سال تک یورپ میں کم از کم 350 قحط آ چکی ہیں، یعنی کہ یورپ کے اندر صرف جو ہیں وہ 350 جو قحط وہ آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5ویں سال ایک قحط پڑتا ہے اندازاً، ٹھیک ہے جی۔ اس عرصے کے دوران انگلستان میں، یعنی کہ انگلینڈ کے اندر، ہر 10 سال کے بعد ایک بڑا قحط پڑتا ہے، یعنی کہ اتنے بڑے لیول پہ قحط جو آتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مقامی قحطوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ان کا نہیں، مطلب بہت سے قحط وغیرہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ان قحط کے بارے میں ہمیں انگریزی جو فوک ٹیلز ہیں، جس کو لوک داستان کہا جاتا ہے،
اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو انگلش میں کہانیاں لکھی گئی اس میں رابن ہوڈ کی داستان بڑی مشہور ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جو عمومی طور پہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کو کھانا وغیرہ پہنچاتا تھا، وہ اسی کی داستان ہے، اور شاہی جنگلات میں سے شکار کر کے عمومی طور پر غریب لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، یا پھر امیر لوگوں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتا تھا۔ یہ بھی قحط کی ایک کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں یورپ کے قحط دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بڑے پڑنے والے قحطوں کے مقابلے میں کم سنگین ہوتے تھے۔ یورپ میں یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتی ہے بلکہ جو قحط تھا وہ عمومی طور پہ اتنا سنگینی اس کی زیادہ نہیں تھی۔ چین میں ایک ہی صدی میں 90 بڑے قحط پڑے ہیں۔ ایک ہی صدی میں ایک سال میں تقریباً 90 کے قریب قحط جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ گزشتہ صدی میں شمالی چین کے اندر جو قحط پڑا اس میں سے 95 لاکھ انسان جو ہیں وہ بھوک سے مر گئے۔ اندازہ لگا لیں کہ 95 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے گئے۔ روس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ 21 میں یعنی کہ 1921 میں اور 1922 میں قحط نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا، یعنی کہ اتنی زیادہ یہاں بھی قحط روس کے اندر بھی پڑا۔ اس کے علاوہ یہ بنگال کے قحط کا بھی ذکر کرتی ہے جو تقریباً 1969 یا 1917 کے اندر آیا تھا، جس میں عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے۔ اور انڈیا کے اندر یعنی کہ ممبئی کے اندر 1942 کے اندر جو ہے یعنی کہ پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے جو قحط ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بھی کرتی ہے، جس میں چاول کی فصلیں تباہ ہو چکی تھی اور 10 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے وہ اس موت سے مرے ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں ایک اور اس کے بعد قحط آیا تھا جو 1964 اور 1965 میں آیا تھا، اس کو بھی بدترین قحط کہا جاتا ہے، جس میں موسمی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب اس تمام مختلف جو دور کے اندر قحط وغیرہ آئی ہے اس کا ذکر کر رہا ہے اور بتا رہی ہے۔ بہت سے ملکوں نے ہندوستان کو وسیع پیمانے پر مدد دی تھی، لیکن جو چیزیں درآمد کی گئی لیکن وہ ان کے مسائل کو حل نہ کر سکی، اور خوراک وغیرہ جو تھی وہ بھی میسر نہ آ سکی، ٹھیک ہے، جو اس طریقے سے آنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک کا ذکر بھی کیا ہے جس کے اندر جو قحط وغیرہ جو تھے وہ ہر سال آتے رہے ہیں، اور بھارت میں بھی جس طرح سے میں نے بتایا اس وقت یہ پری پارٹیشن بھی اور پوسٹ پارٹیشن دونوں چیزوں کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے۔ دنیا میں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ اندازہ لگاتی ہے کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب سے 5 لاکھ سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، یعنی کہ اتنے سال پہلے آبادی بہت کم تھی، اور لیکن اس وقت سے لے کر یہ رفتہ رفتہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت دنیا کی آبادی 20-30 کروڑ تھی۔ دنیا پوری کی آبادی جو اس کے مطابق 20 یا 30 کروڑ تھی، اور 1650 کے اندر یہ دگنی ہوگی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1650 سال کے بعد یہ دگنی ہوگی، اور پھر 1850 تک یہ اس سے بھی دگنی ہوگی۔ یہ اس کا ایک اندازہ ہے، دگنی ہو کر 1 ارب ہوگی۔ اب یہ آبادی اس وقت یعنی کہ 1850 میں 1 ارب تھی، اس وقت دنیا کی آبادی 3 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو 3 ارب بتا رہی ہے ریشو، یہ سٹوری لکھتے ہوئے تھی، اب تو شاید اس سے بھی زیادہ آبادی ہے، اور یہ ایک ایسی شرح سے بڑھ رہی ہے کہ اگلے 40 سالوں میں بھی 6 ارب ہو جائے گی، یعنی کہ یہ اس کا اندازہ ہے کہ 40 سالوں میں یہ 6 ارب ہو جائے گی، اتنی زیادہ آبادی بڑھے گی۔ گویا کہ دنیا کی آبادی میں ایک زبردست دھماکہ ہوگا، یعنی کہ اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ جو دھماکہ ہی کہلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر آبادی اسی تیزی سے بڑھتی رہے اور اس کو روکا نہ گیا تو اگلے 2 یا 3 صدیوں کے اندر اتنے لوگ ہو جائیں کہ زمین پر کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ ان کا ایک رفلی اندازہ ہے کہ شاید اتنی زیادہ آبادی ہوگی کہ انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اور یہی وہ کہتی ہے آبادی میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کے بقول کہ شرح اموات کے مواقع میں شرح پیدائش بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کم ہے اور برتھ ریشو جو ہے
وہ زیادہ یعنی کہ لوگوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے اور ان کی اموات کم ہو رہی ہے. اس میں عمومی طور پہ جو وہ اس کے بقول میڈیسن جو ہے یعنی کہ جو لوگوں نے علاج ہے ٹریٹمنٹ ہے وہ ترقی کر گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی اموات کم ہوتی ہیں اور بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ماضی میں جتنے بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے چند ایک ہی زندہ بچتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر وہ جو اتنی ترقی یافتہ سائنٹیفک دور کے اندر عمومی طور پہ ان بچوں کے بڑھنے کی اور پیدائش کی تعداد زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہر 20 بچوں میں سے 19 بچے عمومی طور پر جوان ہوتے ہیں اس ریشو کے مطابق. امریکہ میں ہر ایک عورت اوسطاً 3 بچے پیدا کرتی ہے، یہ اس کی کا اندازہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک سال میں آبادی 1.5 ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ ایک سال کے بعد آبادی ان کی 1.5 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. مغربی ممالک میں شرح اموات کے ساتھ ساتھ شرح پیدائش میں بھی کمی ہے، وہاں موت بھی جتنی کم ہے وہیں پیدائش بھی، یعنی کہ ان کا جو فلسفی ہے بچے 2 ہی اچھے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور کنٹرولڈ ہے. اس لیے وہاں کی آبادی کا مسئلہ اتنا سنگین ہے بھی نہیں، کیونکہ وہاں کی آبادی عمومی طور پہ ان سے کم ہے. پسماندہ ممالک میں شرح ممالک بہت زیادہ شرح پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں عمومی طور پہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. پسماندہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں یہاں کی عوام غریب ہوتی ہے، شہروں اور دیہاتوں میں بیکاریوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور دیہی علاقوں میں رہنے والوں کی اکثریت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کھیتی باڑی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں عمومی طور پہ، اور اسی طریقہ سے پوری ضروریات کو پورا کرنے کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. یہی وجہ غربت ہوتی ہے. ملک میں اسکول اور اسپتال بھی کم ہوتے ہیں، سڑکیں اور ریلوے کا نظام بھی اچھا نہیں ہوتا اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں فیکٹری اور کارخانے بھی بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے وہاں وہ اپنا خام مال برآمد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. عمومی طور پر خام مال منگواتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی وجہ یعنی کہ ان کی تمام ان چیزوں میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک اضافہ بنتی ہے، یعنی غربت کے اندر یہ تمام مسائل کے ساتھ ساتھ جو آبادی ہے وہ بھی ہے. تو یہ ان ممالک کو مزید کیا کہہ لیں کہ غریب کرتے اور غریب تر کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ہے عمومی طور پہ اگر امیر اور غریب ممالک کے معیار زندگی میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق بھی نظر آتا ہے اور ان کے لیے عمومی طور پہ اس طرح کے ماحول میں سروائیو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ماضی میں دنیا کی آبادی قحط، بیماریوں اور جنگوں کے ذریعے کم ہوتی رہی ہے. یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ قحط آتی تھی، بیماریاں تھیں، یہ جنگیں ہوتی تھیں، لیکن آج کے دور کے اندر وہ کہتی ہے کہ قحط بھی نہیں ہے، بیماریوں کے اوپر بھی کنٹرول ہے اور جنگوں کی جو ریشو پہلے تھی وہ بھی کم ہوئی، جس کی وجہ سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. لیں جی، تو یہ تھوڑا سا لیسن تھا جو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، جو اس کے اندر اس نے ایکسپلین کیا ہے. اس لیسن میں صرف اس نے یہ بتایا کہ آبادی کے کنٹرول کو دیکھنا چاہیے اور یہ ایک فلسفی ہے ان کی. اور یہ بھی چیز شاید میں نے آپ کو بتائی تھی کہ امریکہ کے اندر ایک باقاعدہ اسٹیٹ ایجنسی ہے، ایک ایجنٹ ہے جو زمینیں بیچتے ہیں اور انہوں نے یہ زمینیں چاند پہ دینا شروع کی ہوئی ہیں. ان کے مطابق یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہونی. اس لیے نیکسٹ لوگ جو ہیں یہاں سے موو کریں گے چاند کی طرف، تو وہ وہاں باقاعدہ ابھی بھی زمینیں جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں اور امیر لوگ لیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کا لیسن تھا، دیکھ لیجیے گا جی. ویسے میں نے ایک بات بتا دی آپ کو، اور اس کے کویسچن آنسرز اور اس کے سینونیمز وغیرہ جو اس میں سے آنے ہیں وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.